جھاڑ پھونک کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور یہ جائز ہے، مگر وہ قرآن سے ہونا چاہیے۔ ایسے ہی شرکیہ کلمات کے ذریعے سے بہت سے لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، گاؤں دیہات میں اوجھا وغیرہ ملتے ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، مگر قرآن سے کرے تو بالکل جائز اور درست ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اگر کسی بھی مریض بیمار شخص پر دم کریں تو قرآن سے بالکل یہ جائز اور درست ہے۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، یعنی کسی بھی بیماری میں اس کو پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں، کسی بھی بیمار شخص مریض آدمی پر پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں، چاہے کسی کو سانپ نے ڈس بھی لیا ہے یا بچھو نے ڈنک مارا ہے تب بھی اس پر دم کر سکتے ہیں۔ جیسے بخاری شریف کتاب الطب پڑھیں گے، اسی طرح سے مسلم، اسی طرح سے ابو داؤد، صحیح ابن حبان وغیرہ میں آپ کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ملے گی جس میں صحابہ اکرام نے کسی قبیلے کے سردار کا علاج کیا تھا سورۃ الفاتحہ کا دم کر کے۔ اس کو کسی بچھو نے یا سانپ نے ڈس لیا تھا، ڈنک مارا تھا، صحابہ کرام اس کا علاج کیے تھے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا یقین اٹھتا جا رہا ہے قرآن پر سے، اور دواؤں کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں اگر ہم خود سے پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں تو عمل نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، یہ بھی غلط بات ہے۔ جس قرآن سے دوسرے کو شفا مل سکتی ہے وہ قرآن ہر ایک کو، اس قرآن سے ہر ایک کو شفا مل سکتی ہے۔ یعنی آپ خود قرآن پڑھ کر کے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں تب بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس وجہ سے یقین نہ ہٹائیں۔ البتہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دم کریں تو کچھ تھوک کا اثر آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کتراتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دم کرتا ہے، تھک تھکاتا ہے تو کہتے ہیں ہٹ تھوک دیا۔ نہیں، برا نہیں سمجھنا چاہیے، حدیث میں تطفل کا لفظ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر تھوکتے ہی تھے۔ کسی کی آنکھ پہ پریشانی ہوئی یا کسی چیز میں پریشانی ہوئی تو آپ جو ہے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک لگایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس کو برا نہ سمجھے۔ اچھا، وہ بخاری شریف کتاب الطب کی جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دم کرے اور کچھ دم کرنے کی اجرت بھی مانگ لے تو لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ لے تو بہتر ہے۔ نہ لے تو بہتر ہے، احسان کر دیں۔ اتنا بھی احسان نہیں کر سکتے ہم اور آپ مسلمانوں پر۔ تو
تو اگر کوئی لے لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احسان کرنا بہتر ہے۔ کوئی پریشان شخص کو اگر آپ کی وجہ سے فائدہ مل جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہوتی ہے، تو وہ خوش ہوگا، آپ کو دعائیں دے گا، اور اللہ رب العالمین بھی آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اس وجہ سے سورۃ الشفا یعنی سورۃ الفاتحہ جو قرآن کی پہلی سورت ہے، اس کو استعمال کریں اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، دنیا والوں کے لیے، پریشان حال شخص کے لیے پڑھیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت تاثیر رکھی ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں، اور رقیہ اور جھاڑ پھونک کرنے کے سلسلے میں۔ تو شرکیہ کلمات کو قطعاً استعمال نہ کریں، اور ایسے اوجھا جو شرکیہ کلمات استعمال کرتے ہیں اس کو اپنے گھر میں چڑھنے بھی نہ دیں۔ ہاں البتہ ان کو نصیحت کریں، شرکیہ کلمات کے ذریعے سے جو ہے وہ علاج کرنا چاہتے ہیں، اس سے قطعاً علاج نہ کر رہے، مر جانا بہتر ہے، مگر شرکیہ کلمات کے ذریعے سے شفا لینا قطعاً درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ بیماری کی حالت میں اگر آپ مر جائیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر عظیم ملے گا، مگر شرک کلمات کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں علاج کرنا قطعاً درست نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک عمل سے بچائے اور جائز طریقے سے علاج کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔